احسن صورت، میں نے اپنے رب کو دیکھا خوبصورت شکل میں دیکھا۔ اس یہودی نے جو حضرت حماد سے سوال کیا تھا، وہ جو 4 سوال تھے کہ بھئی اگر اللہ ہے تو وہ کدھر، اس کا منہ کدھر ہے، اللہ کا منہ کدھر ہے؟ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا ایک موم بتی لائی جائے۔ موم بتی لائی گئی، اس کو جلایا، آپ نے فرمایا اس کا بتاؤ منہ کدھر ہے؟ اس نے کہا یہ تو نور ہے، اس کا تو منہ کدھر نہیں ہوتا، یہ تو ہر طرف ہی اس کا منہ ہے۔ فرمایا پھر اس کا منہ ہر طرف ہے تو جو ساری کائنات کا خالق ہے اس کا منہ بھی ہر طرف ہے۔ وہ تو ہر طرف ہے، میری طرف بھی ہے، آپ کی طرف بھی ہے، اس طرف بھی ہے، اس طرف بھی ہے، اوپر بھی ہے، نیچے بھی، کائنات کی ہر جہت میں میرا اللہ موجود ہے۔ اور اس اللہ نے اپنے نبی کو لامکان کی سیر عطا فرمائی۔ یعنی میں آپ کو تھوڑا آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، یہ مسئلہ عام مجلسوں کا نہیں ہے کہ آپ کہیں جی یہ فلانی مجلس میں یہ بات ہوئی تھی۔ اگر آپ اللہ سے ملاقات کرنا چاہیں تو آپ کو کہاں جانا چاہیے؟ جی آپ کو تو کہیں بھی نہیں جانا چاہیے، آپ کو پاک ہو کے، صاف ستھرا ہو کے جہاں بھی ہیں وہاں بیٹھ جائیں، وہیں پر اللہ سے ملاقات کریں۔ اللہ تعالی کائنات کے ہر ذرے میں موجود ہے، اللہ تو موجود ہے، اس سے ملاقات کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، سمجھے آپ؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رسول پاک نے یہ کہا لا تحزن ان اللہ معنا، غار ثور کے اندر 2 بندے تھے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اللہ کو زیادہ جاننے والے ان دونوں بندوں میں کون تھے؟ رسول اللہ تھے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو ابوبکر صدیق سے زیادہ جانتے تھے۔ تو جو زیادہ جانتا ہے اس کو بتا رہا ہے جو زیادہ جانتا نہیں ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہمارے۔ تو جو اللہ غار میں ہے وہ اللہ اس مسجد کے اندر بھی موجود ہے، وہ اللہ اس قبر کے اندر بھی موجود ہے جس قبر میں آپ کل پرسوں ترسوں 6 مہینے سال پہلے بندہ دفن کر کے آئے ہیں، اور وہ اللہ وہاں بھی موجود ہے جس کو عالم ارواح کہتے ہیں، وہ اللہ وہاں بھی موجود ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں، وہ اللہ یہاں بھی موجود ہے۔ اس لیے آج صبح کا ہمارا درس جو تھا وہ بڑا مزیدار تھا، اس میں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا کہ ایسے سے یاری کیوں نہیں لگاتے، ایسے یار سے یاری کیوں نہیں لگاتے کہ جو تمہارے 1000 عیب دیکھ کر بھی اس پر پردہ پوشی کرتا ہے۔ 1000 عیب ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے اس کو چھپا لیا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں یہ بندہ کتنا بڑا پاپی ہے۔ اور یہ جو تمہارے یار ہیں ان کو ایک بات کا پتہ چل جائے تو وہ زمان ڈھول لے کے پیٹنا شروع کرتے ہو، آؤ ہوئے دسیے تو انو حاجی دی گل ہے۔ فرمایا یاری اس کے ساتھ لگانی چاہیے جو پردہ پوش ہو، اور کائنات میں سب سے بڑا پردہ پوش میرا اللہ ہے۔ کون ہے؟ ایک بندہ، رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کھڑا ہو، اور تو نے چوری کی؟ جی اللہ کی۔ تو نے فلاں کام کی؟ جی یا اللہ کی۔ تو نے فلانا کام؟ یا اللہ میں نے کی، یا اللہ میں نے کی، یا اللہ میں نے کی۔ کچھ تو ہم مکر جائیں گے نا، میدان محشر میں کچھ لوگ بالکل صاف مکر جائیں گے،
کہ نہیں ہم نے کیا ہی نہیں، اور کچھ خوش نصیب ہوں گے وہاں، جی یا اللہ کیا، یا اللہ کیا، یا اللہ کیا، یا اللہ کیا، مانتے جائیں گے مانتے جائیں گے۔ اور یا اللہ نے کہا اور میرا خوف نہیں، یا اللہ تیرا خوف تھا۔ اللہ کو اس کے اعتراف کی یہ ادا ایسی پسند آئے گی کہ فرمائے گا میرے فرشتوں میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دی، اسے جنت میں داخل کر دوں۔ اسی لیے اولیاء کا، صوفیاء کا، انبیاء کا یہ طریق رہا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں کوئی جرم نہیں بھی کیا تو اس جرم کا اعتراف کرتے تھے۔ جرم، حضرت آدم کی دعا کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت۔ نبی تو ظالم ہوتا ہی نہیں، نبی ظالم ہوتا ہے؟ نبی سے بڑا عادل کون ہوتا ہے؟ تو اللہ کے بندوں کا اللہ کے ساتھ جو رویہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ مانتے جاتے یا اللہ میں اچھا بندہ۔ لوگوں کے سامنے کیا کہنا پڑتا ہے؟ میں بڑا اچھا آدمی، میں بہت عظیم آدمی، میری یہ شان ہے، میری وہ شان ہے، فلانے سے پوچھو، فلانے سے پوچھو، فلانے سے پوچھو۔ اور میرے رب کو کیا کہنا پڑتا ہے؟ یا اللہ میں اچھا نہیں، میں گناہ گار ہوں، میں ظالم ہوں، یا اللہ تو مجھے معاف کر دو۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے نے اعتراف کر لیا، جاؤ اس کو معاف کر دو۔ اور اس مہینے میں جو میں بات کہنا چاہتا ہوں آپ کو، یہ ساری تمہید میں نے اس مسئلے کے لیے باندھی ہے۔ اس مہینے میں جو رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، تو جب اللہ کے مہینے میں بندہ اللہ سے عرض کرے یا اللہ میں گناہ گار ہوں، میں نے یہ سارے پاپ کیے ہیں، مہربانی کر مجھے معاف کر دے، اللہ کہتا ہے تجھے معاف کرنا تو نہیں تھا لیکن مہینہ میرا ہے، جا میں تجھے معاف کر دوں۔ سارے مہینے کس کے ہیں؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ کہتا آسمان میں جو کچھ ہے میرا ہے، زمین میں جو کچھ ہے، آسمان بھی میرا، زمین بھی میری، کائنات میں میری، ساری جائیداد میری، تیرا تو کوئی شے ہے ہی نہیں، ہے تیری کوئی شے؟ تو کوئی شے کا مالک نہیں ہے، سارا کچھ اللہ کا ہے۔ تو نہیں یار، میرے نہ رجسٹری ہے، انتقال ہے، تو جا نہ ریکارڈ نکال اس رجسٹری اور انتقال کا۔ 100 سال پہلے کون مالک تھا؟ 1000 سال پہلے کون مالک تھا؟ اس سے پہلے کون مالک تھا؟ بڑی خوبصورت ایک حقائق سعدی نے بیان کی کہ ایک بندے نے اپنا بہت بڑا محل بنایا، عالی شان قسم کی، اس میں نقش و نگار بنائے۔ ایک فقیر آ کے اس کے اندر بیٹھ گیا، اس نے کہا اے کدھر؟ اس نے کہا میں مسافر خانے میں۔ تو تیرا دماغ ٹھیک، میرے اپنا گھر بڑی مشکل میں بنایا، اتنے خرچے کیے۔ اس نے کہا یہ تیرا نہیں ہے، تیرا نہیں ہے۔ کہتے میرا ہے؟ کہتا تیرا نہیں ہے، میں تمہیں کہہ رہا نہیں تیرا۔ کہتا یار یہ میرا ہے۔ کہتا اچھا اگر تیرا ہے تو بتا تجھ سے پہلے کون رہتا تھا یہاں؟ اس نے کہا میرا ابا رہتا تھا۔ اس نے کہا اس سے پہلے؟ اس نے کہا میرا دادا رہتا تھا۔ اس سے پہلے؟ اس نے کہا میرا پردادا رہتا تھا۔ اس نے کہا پھر تیرا تو نہیں نا، وہ تیرا تو نہیں نا۔ مزہ تو یہ ہے کہ جب سے یہ جگہ بنی تو ہی یہاں رہے، اور جب تک رہے گی تو ہی یہاں رہے۔ تو رہ سکتا ہی نہیں، تجھے رہنے اور نہ رہنے میں تجھے اختیار ہے۔ کس کو اختیار ہے کہ وہ رہے؟ کہتا جی میں نہیں جی ہوں جانا، میں تھی۔ تجھے انہوں نے اٹھا کے باہر چھوڑ کے آنا ہے، رات نہیں رکھنا۔ رکھیں گے رات؟ بڑا بندہ پیسہ ہوئے ان کے پھر منت رکھ لیں، کہیں گے پاجی ڈی کمپوز ہو جائے گی، بو آئے گی، کیڑے پڑ جائیں گے، سمیل چھوڑ جائے گی۔ ابھی تو کمپوز ہے نا آپ، پھر آپ ڈی کمپوز بھی ہو سکتے ہیں۔
اور ڈیکمپوزنگ کا نظام آپ کے اندر جاری ہو. یہ پوچھو ڈاکٹر سے جا کے، وہ کہتا ہے یہ جو خون کے خلیے ہیں ہر 3 مہینے کے بعد نئے بنتے ہیں، پچھلے ختم ہو جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے جسم میں کتنی چیزیں ختم ہو رہی ہیں اور کتنی چیزیں نئی بن رہی ہیں. وہ مالک ہے جب چاہے بننے کا عمل روک دے. کینسر کیا ہوتا ہے پہلے پتہ؟ کینسر بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ جو ٹوٹنے اور نیا بننے کا نظام ہے وہ کہیں آ کر رک جائے تو وہ کینسر ہو جاتا. بلڈ کینسر ہے، یا تو جسم بہت زیادہ پھیلنا شروع ہو جائے گا، یہ بھی کینسر ہے، یا وہ بالکل ختم ہونا شروع ہو جائے گا، یہ بھی کینسر ہے. اور کینسر سے وہی بچے گا جس کو وہ بچائے گا ہیں. اور وہ کس کو بچائے گا؟ وہ کس کو بچائے گا؟ وہ کہتا ہے ان اللہ مع المتقین. وہ اس کو بچائے گا جو اس کے ساتھ ہوگا. اور وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ وہ کہتا ہے میں متقین کے ساتھ. کس کے ساتھ ہوں؟ متقین کے ساتھ. حضرت سفیان ثوری بہت بڑے ایک اللہ کے کامل ولی گزرے. ایک دن مقبرہ کے اندر، قبرستان جیسے آپ کا یہ تھے بڑا قبرستان ہے، سارے شہر سے لوگ آتے ہیں نا، سارا شہر ادھر آتا ہے. ادھر سے بھی کوئی بندہ واپس شہر گیا جی؟ بہلول دانا بیٹھے تھے قبرستان میں. ان کا بابا جی کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا بندوں کی اللہ سے صلح کرا رہا ہوں. بازار میں بیٹھے تھے، کیا کرنا کہ بندیاں دی اللہ نے صلح کرا رہے ہیں. نے کہا پھر؟ کہتے اللہ مانتا ہے بندے نہیں مانتے. اللہ مان رہا ہے بندے. پھر قبرستان میں بیٹھا تھا، انہوں نے کہا ہاں جی کیا کر رہے ہیں؟ کہا اللہ کی بندوں سے صلح کرا رہا ہوں. انہوں نے کہا پھر؟ انہوں نے کہا بندے مانتے ہیں اللہ. پہلے اللہ مانتا تھا، یہ نہیں مانتے تھے، اب یہ مانتے ہیں اللہ. وہ ایک ٹائم ہے جب تک اللہ نے ماننا ہے. ادھر سے کوئی نہیں گیا، ساری دنیا ادھر آتی ہے. سفیان ثوری کہتے ہیں کہ قبرستان میں چکر لگا رہا تھا. ہمیں تو ڈر لگتا ہے نا. ابھی کوئی جائے گا تھے والے قبرستان میں کل ہی پھیرا مار کے آئے ہیں؟ کوئی مردہ ہی نا باں کٹ کے تو کھینچ لے تھلے بھی آ جا کدھر چلے. حالانکہ ایسا ہو سکتا لیکن جانے کو جی کرتا جی نہیں کرتا. لیکن انہوں نے منجد پا کے چھڑ کے آنا ہی آنا کہ نہیں سمجھا آپ بات. آپ میں سے کسی کا وہاں جانے کو جی کرتا لیکن انہوں نے آپ کو رکھنا، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو وہاں جانا. سفیان ثوری یا اور جو اللہ کے کاملین ہیں وہ اپنے نفس کی اصلاح کے لیے راتوں کو قبرستان میں لے جاتے تھے. نفس کو پکڑ کے گھسیٹ کے، نفس کو پکڑ کے لے جاتے تھے. چلے قبرستان. نفس کہتا ہوا نہ ادھر نہ جائیں، ادھر نہ جائیں، مرے خوف. کہتا نہیں چل. کہتے میں قبرستان میں چکر لگا رہا تھا، ایک قبر کو میں نے اتنا روشن دیکھا، اتنا نور اس کے اندر سے نکل رہا، وہ روشنی ہے اس کے اندر سے نکل رہی. تو میں حیران ہوں، تعجب کر رہا تھا اس قبر کے پاس کھڑا ہو کے کہ یار اس قبر میں کیا شے ہے. کہ تبھی تعجب کر ہی رہا تھا تو مجھے قبر کے اندر سے آواز آئی، اے سفیان ثوری علیک بالرجب، علیک بالرجب کو لازم کر لے. کیا مطلب؟ کہا تو رجب میں روزے رکھ، تیری قبر بھی ایسی روشن ہو جائے گی. یعنی اس مہینے کا روزہ، اس جو میں نے یہ مسئلہ بیان کیا، ایک ہوتا ہے فرض، ایک ہوتا ہے واجب، ایک ہوتا ہے نفل. تو اب نفلی روزہ جو اس مہینے میں ہم رکھیں گے رجب میں، اور ایک فرض روزہ جو رمضان میں رکھیں گے، زیادہ فضیلت کس کی ہے؟ فرض کی زیادہ فضیلت بنتی ہے. لیکن ایک بندہ پورا رمضان روزے رکھتا ہے، اس کی قبر روشن نہیں. لیکن رجب میں روزہ رکھا تو اس کی قبر، کیا مطلب؟
مسئلہ آپ کو بتا دیتا ہوں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں بھی۔ نماز عشاء پڑھی ہے، جنہوں نے نہیں پڑھی کیا کہوں ان کو، داڑھی رکھی، سر تے امامہ بنے ہیں، انگریزی ماحول میں ایئرپورٹ میں بیٹھے، سارے انگریز مڑ مڑ دیتے ہیں، ملا مولوی بیٹھے۔ مبارک صاحب کہتے ہیں کہ بیٹھے ہوتے ایئرپورٹ پہ جا رہے تھے تو سارے انگریزی نو دولتی ہیں جو جہازوں پہ آتے جاتے رہتے ہیں، بڑے مالدار، پینٹیں شنٹیں پہنی ہوئی ہیں، کلین شیویں، اور جناب رنگ برنگے زرق برق مولوی ہیں، مولوی ہیں۔ ورثہ کہتے ہیں یہ ہمیں پاگل سمجھ رہے ہیں، یہ سارے کیا سمجھ رہے ہیں ہمیں؟ پاگل نہیں۔ دیکھو داڑیاں رکھی دی ہیں، سر تے امام میں پائے دے، چادرہ موڑیاں تو رکھی دی، کہتے یہ ہمیں پاگل سمجھ رہے ہیں، حالانکہ پاگل خود ہے۔ پاگل کون ہے؟ اور جو اللہ کی نہیں مانتا وہ پاگل ہے نا۔ لیکن نفس کا اندازہ کرو کتنا بڑا ظالم ہے، شیطان کا اندازہ کرو کتنا بڑا ظالم ہے، وہ پاگل کو پاگل نہیں سمجھنے دیتا، اور جو عقل مند ہے اس کو پاگل سمجھتا ہے۔ عقل مند کو پاگل سمجھتا ہے، اور جو خود پاگل ہے وہ اپنے آپ کو پاگل نہیں سمجھتا۔ کہ تمہیں نوکری کرنا، جاب کرنا، کاروبار کرنا، پیسے کما رہے ہیں، یہ مسیطے جا کے بہ رہے نہیں کی کم، وہ پاگل جی نہ ہوتے، گھر روٹی کھانا نہیں، مسیطے جا کے بہ رہے، کوئی کام شام کرو، کوئی کاروبار تجارت کرو، کوئی محنت مزدوری کرو، پاگل نہیں۔ پاگل وہ نہیں ہے، پاگل تو ہے، کیونکہ رزق کا وعدہ کس نے کیا؟